السلام علیکم، آداب دوستو۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی تھی، گرچہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا تھا لیکن آپ ضرور اس کو پورا سنیے۔ لمبا ہونے ہی کی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کا جو خاص حصہ ہے یعنی اخیر کے 20 منٹ کا میں نے دوبارہ سے اپلوڈ کیا تاکہ آپ کو سننے میں پریشانی نہ ہو، لیکن پھر بھی جو 34 منٹ کا پورا ہے اس کو پورا سننے کی کوشش کیجئے۔ شروعاتی ہے، قرآن کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے، ان کو بھی سننا چاہیے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو فاتحہ ہے، فاتحہ کے معنی کھولنے والا، تو اسی اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے چونکہ وہ شروع میں ہے، ٹھیک ہے، افتتاح ہوا ہے قرآن مجید کا اس سے۔ اب یہاں سے قرآن کی جو دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ یہ سورت یہ قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ پہلے، دوسرے اور تیسرے پارہ کے 8 صفحہ تک یہ سورہ ہے، یعنی قرآن میں سب سے بڑی سورت یہ سورہ بقرہ ہے۔ اسی سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بقرہ یہ لفظ جو ہے بقرتن کے معنی ہے گائے، ٹھیک ہے، اس میں گائے کا کچھ حصہ، کچھ واقعہ اس میں بیان ہوا ہے، تو تسمیۃ الکل باسم الجز کے تحت اس پورے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرۃ مدنیۃ وہی 286 آیۃ و40 رکوعا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں۔ ان 40 رکوع میں سے آج آپ کے سامنے پہلا رکوع پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، سب سے پہلے سورت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر تفسیر، پھر آخر میں ترجمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں الف لام را، الف لام میم را، اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اس کا معنی کسی کو بھی پتہ نہیں اور اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین وہ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں بے دیکھی اور اندیکھی چیزوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر اتاری گئی، ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر پر بضد ہوئے، برابر ہے کہ آپ ان کے حق میں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے
بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں تک سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ ہوا۔ اب آپ مختصر تفسیر کو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض سورتوں کے شروع میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ ان حروف کو، ایسے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کے معنی کٹے ہوئے حروف، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ایسے ہیں کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، جس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے، کسی کو بھی، انسانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے معنی کی تحقیق کے جانب بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے سمجھنے پر ہماری شریعت کا کوئی مسئلہ موقوف نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اس کی تحقیق نہیں کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کلام الہی ہے، کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یہ کتاب صرف متقیوں کے ہدایت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی متقی جو ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جو حق بات کو قبول کرنے والے ہوں گے، جو حق بات کو ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہاں، یہ کتاب تو سب کے لیے ہدایت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی کے لیے ہے۔ یہ کتاب سب کے لیے ہدایت ہے، سب کو یہاں نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، انسان کیسے اپنے آپ کو سدھارے رکھے، اپنی اصلاح کرتے رہے، یہ سارے راستہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ لیکن انجام کے اعتبار سے یہ کتاب فائدہ کس کے لیے ثابت ہوتا ہے؟ یہ کتاب فائدہ ثابت ہوتا ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کی روشنی جب آتی ہے تو سب کو ملتی ہے، ہر ایک کو سورج کی روشنی ملتی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی دیکھنے والی آنکھ بھی ہے۔ اگر ایک انسان اندھا، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، تو سورج کی روشنی گرچہ اس پر بھی پڑتی ہے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے دن اور رات کی تاریکی یعنی اندھیری دونوں برابر ہے۔ تو سورج کی روشنی سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر دیکھنے کی بھی صلاحیت ہو، یعنی وہ اندھا نہ ہو، دیکھنے والی آنکھ ان کے پاس ہوں، تب وہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب بادل برستا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی جب برستا ہے تو دنیا کی جس خطے میں بارش ہوتی ہے تو دنیا کے اس علاقے میں ہر چیز پر برستی ہے، ہر درخت پر، ہر پودے پر، ہر زمین پر پانی برستا ہے، پانی یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس پانی سے سیراب وہی زمین ہوتی ہے، زمین کا وہی حصہ ہوتا ہے جس میں کہ پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اگر پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مان لیجئے وہ چٹیل میدان ہے یا یہ کہ پتھریلی زمین ہے، چٹان ہے، تو پانی گرتے ہی وہاں سے نکل جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے، تو وہ زمین پر بھی پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، لیکن اس زمین سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ زمین فیضیاب نہیں ہوتا، سیراب نہیں ہوتا، وہ اپنے حصے سے کوئی فصل نہیں اگا سکتا، کیونکہ اس کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح قرآن، یہ کلام اللہ، یہ کلام الہی ضرور سب کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اگر تقوی ہو، حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہو، تو اس کو یہ ضرور انجام کے طور پر ضرور فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، وہ اگر ہٹ درم ہو، بزد ہو، ہٹ دھرمی اس کے اندر ہو، گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو فطری طور پر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن جب انسان ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ دھرمی میں آ جاتا ہے، تو یہ جو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر حق بات کو وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں آگے بیان بھی آئے گا اسی رکوع کے
آخری میں تو اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت اور اس سے فیضیاب اور یہ اس سے استفادہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر تھوڑی بہت اللہ کا خوف ہو، جذبہ ہو، حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ لیکن اگر وہ ہٹ دھرم ہو تو وہ ایسے ہی جواب دے گا کہ آپ جتنا بھی سمجھائیں ہم تو نہیں مانتے، تو پھر وہ ہٹ دھرمی اور ضدی میں بات آ گئی، پھر تو وہ تو اس ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ھدی للمتقین فرمایا ہے تو یہ انجام کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں، وہ متقی ہوں، وہ تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں، اس کے اندر ہٹ دھرمی اور ضدی پنا نہ ہو، حق بات قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، یقیناً ان کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ سارے صفت سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے تو قرآن سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آگے فرمایا، ان متقی کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان کیے ہیں کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں یا کون لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے، جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کر پائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لے آتے ہیں اندیکھی چیزوں پر، ایک صفت۔ دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مال سے نوازا ہے ان کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ 3 صفت بیان کیا ہے۔ پہلی صفت کا مطلب اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان صحیح ہے، ایمان و یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور پھر پھر وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ نماز یہ جسمانی عبادت ہے اور مال خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کے اندر جو غیب کا لفظ ہے کہ غیب کا مطلب اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھے نہیں ہیں، یعنی آخرت میں جو واقعات پیش ہونے والے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھے ہیں، یعنی ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے رسول کے ذریعے، وحی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، تو لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہم جس دور میں، ہم تو صحابہ نہیں ہیں، صحابہ نے تو نبی کو دیکھا، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم جو آخری نبی کی امت ہے، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے کئی واسطوں سے جو ہمیں یہ ساری خبریں ہم تک پہنچائی ہیں، ہم رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اندیکھی چیزوں پر جب ایمان لاتے ہیں تو کیونکہ دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان میں آپ کو جو سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں وہ آپ کو پہلے نہیں بتایا جاتا کہ کون کون سے آتے ہیں، تھوڑی بہت اشارہ ہو جاتا ہے کہ ایسا ایسا آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آخرت کے بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ایسے ایسے آپ کے ساتھ حالات آئیں گے، مرحلہ وار اس طرح سے واقعات پیش آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کتاب میں جو پہلے بتایا لا ریب فی، اس کلام میں چونکہ شک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کے اندر جو بھی واقعات بیان گزرے، پچھلے قوموں کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں یا آئندہ کے حالات جو اس کتاب میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات چھوٹ گئی تھی، لا ریب فی کے اندر جو ہے 2 تردد کی نفی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا ہی کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ جب اللہ کا کلام ہے تو یہ حق ہے، سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو واقعات پچھلے قوموں کے بیان کیے گئے ہیں، یا یہ کہ آئندہ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، چاہے وہ قیامت کا دن ہو یا آخرت میں جو فیصلے ہوں گے،
وہ سب چیز بھی حق ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس بات پر آپ کو سمجھنا ہے۔ تو اسی وجہ سے بالغیب جو چیز ہم دیکھے بھی نہیں ہیں تو ان پر بھی ہم ایمان لے آئیں گے، ایک ایمان والے اس پر بھی ایمان لے کر کے آئیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں سے مراد، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ ایک دائرے کے اندر آ جاتی ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو جائے تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اس کی نگاہ بھی ایک دائرے میں، محدود دائرے میں ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ بھی دائرے میں آ جاتی ہے، اس کا وہ کیا بول سکتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں بول سکتا، بلکہ نماز میں جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، جو وظائف ہیں، وہی ان کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو عضو کے جو حرکات اور سکنات ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو عبادت جو ہے، انسان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، ایمان عمل ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، تو نماز کے ذریعے سے عملاً اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو نماز چونکہ ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے، اسی وجہ سے نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پورے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے، ان کا پورا وجود بچھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی نگاہ بھی ایک دائرے میں، ان کا بول بھی ایک دائرے میں، وہ ادھر ادھر بات نہیں کر سکتا، بلکہ جو پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر یہاں ساری چیزیں آئیں گے، چاہے وہ زکوٰۃ ہوں یا صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ، نفلی صدقہ ہو یا وجوبی صدقہ ہو۔ وجوبی صدقہ جو کہ زکوٰۃ وغیرہ ہے، فرض جو کہ فرض ہے، اور نفلی صدقہ جو صدقات ہوتے ہیں، وہ سارے چیزیں یہاں پر شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں مال کا جب تذکرہ آیا کہ اس میں خرچ کرتے ہیں، تو پوری مال کے سلسلے میں جو معاملات ہیں وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ان کا وہ معاملات بھی بالکل صحیح رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کے اعتبار سے اپنے بھائی کا ناحق مال کو نہیں دباتا۔ یقیناً ایک ایمان والا جب اپنے بھائی کے حق کی بھی رعایت کرے تو وہ کیسے بھلا وہ حرام طریقے پر مال کو غصب کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ مال میں بھی پاکیزہ ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں، بیوی، بال بچوں، ہر ایک کی حقوق کے ادائیگی کی رعایت کرتا ہے۔ تو وہ سارے حقوق اور سارے مالی معاملات اس میں شامل ہیں کہ وہ ٹھیک طریقے پر کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہاں سے مزید ایمان والوں کی اور خاص کر کے دو گروہوں کی یہاں پہ بات تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کے اوپر جو نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، تو اس میں جب دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، دین کو سیکھنے سکھانے، دین کو پھیلانے میں لگ گئے، تو لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جو سب تو کافر تھے، مشرک تھے، ان میں سے جو ان ساری چیزوں پر وہ متقی ہو گئے، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور متقی کو جو صفات 3 بیان کی گئی وہ ان کے اندر پائی گئیں۔ اور دوسرے کچھ لوگ تھے جو مشرک نہیں تھے، وہ ایک اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن وہ اہل کتاب تھے، وہ یہودی تھے یا عیسائی نصارہ تھے، جو اس وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ جو کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ان کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ والذین یؤمنون، کہ پہلی والی آیت میں جو کافر مشرک تھے وہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، اور دوسرے اس میں جو اہل کتاب تھے وہ لوگ بھی ایمان لے کر کے آئے۔ یہ لوگ متقی تھے، یہ لوگ انجام کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتاری گئی، اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم
قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر۔ کتب یہ جمع لایا گیا ہے، کتب یعنی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کتاب میں تبدیلی اور تحریف ہو گئی ہے، لوگوں نے اپنے طور پر اس میں تبدیلی کر ڈالی ہے، اسی وجہ سے اس کے احکام برقرار نہیں ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ قرآن جب آیا ہے تو اس کے اندر موجود وہ حکم جو اگر خلاف ہیں تو وہ منسوخ ہو گئے ہیں، قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، اور یہ قرآن میں جتنی باتیں ہیں اس پر اب ایمان لاتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس آیت سے اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں دو باتوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لائیں گے، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی اس پر ایمان لائیں گے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا کہ وما انزل من بعدک، یعنی آپ کے بعد کوئی کتاب اگر نازل ہوئی تو اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتاب اور نازل ہونے والی ہے ہی نہیں، اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ جب نبی نہ آئیں گے تو اس پر کتاب بھی نازل نہیں ہوگی، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ اس آیت سے یہ دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ جو آسمانی کتاب قرآن مجید ہے یہ آخری کتاب ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی وحی کا یا نبی کا یا کسی چیز کا اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل جھوٹا ہے، کذاب ہے، کاذب ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے اللہ نے جو مال دیا ان کو خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو کتاب آپ پر نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب رہی بات جو لوگ نہیں ایمان لائے، جو ضد پر آ گئے، ان کے لیے کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پیش کی، اس کی دعوت و تبلیغ کی، اللہ کے کلام کو لوگوں کو سنایا، تو لوگوں کے کئی گروہ ہو گئے۔ ایک تو جو مشرکین تھے وہ ایمان لے کر کے آئے، کچھ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے وہ بھی ایمان لے کر کے آئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ ضدی تھے، وہ کفر پر بضد ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھے کتنا ہی سمجھا لیجئے، آپ مجھے کتنا ہی سمجھا لیجئے، ہم تو نہیں سمجھنے والے۔ اس طرح کے ضدی میں آ گئے، جیسا کہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، اس طرح بڑے بڑے کافر تھے۔ تو وہ لوگ پھر کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا، اس کے بارے میں اب یہ آگے سے بیان ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر بضد ہوئے۔ کفروا جو لفظ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے، اثبتوا علی الکفر، جو کفر پر ثابت قدم ہو گئے، یعنی کفر پر بضد ہو گئے، ضد کے ساتھ کفر کرنے لگے کہ نہیں آپ جتنا بھی سمجھائیں ہم تو نہیں سمجھنے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر بضد ہوئے، یعنی بالکل اپنے کفر پر بضد ہو گئے۔ کفر کا مطلب انکار، یعنی اللہ کو انکار کر لیا کہ اب یہ جواب دے دیا کہ آپ ہمیں سمجھائیں، کتنا بھی سمجھا لیں ہم تو نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سواء علیہم، برابر ہے ان لوگوں کے لیے، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ اللہ کے کلام کو ان تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، برابر ہے ان کے اوپر، چونکہ وہ ضدی ہیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھڑمی کی وجہ سے
اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے وہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، غشاوت ان کے معنی پردہ، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں جو ہے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر پر بضد ہو گئے، وہ ضدی میں آ گئے، تو پھر برابر ہے ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ سب سے پہلی بات انذار کا لفظ آیا ہے، انذار کے معنی ڈرانا۔ انبیاء کرام جو بندوں کو جو دعوت دیے ہیں اس کو قرآن نے انذار سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ ڈراتے تھے۔ ڈراتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو وہ آخرت سے ڈراتے تھے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ یہ حالات پیش آنے والے ہیں، تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے انبیاء جو ہے وہ اپنے امتوں کو ڈراتے تھے۔ تو یہاں جو یہ لفظ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ان کے حق میں ہے، یہ نبی کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ڈراتے تھے پھر بھی ان کو سمجھاتے تھے کہ مان جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن جو ہر دھڑمی کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، تو یہ نہ ماننا یہ ان کے حق میں فائدہ، اور یعنی سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ ان کے ہی حق میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے حق میں ضرور اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے کلام کو، صحیح باتوں کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے تو دعوت و تبلیغ کرنے کا جو ثواب ہے، وہ اجر ہے، اس کو ملتا ہی ہے داعی کو، دعوت دینے والے کو۔ اب سامنے والا نہ مانے تو یہ اس کے حق میں یہ محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے تو کفار نہیں سمجھتے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی محرومی کی بات تھی، یہ ان کی محرومی کی بات تھی۔ اور یہ دوسرا سوال اگر کوئی کرے کہ یہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا، تو لہٰذا وہ معذور ہیں بیچارے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ معذور ہیں، بلکہ یہ معذور، یہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر کیوں مہر لگا دیا گیا؟ مہر لگا دیا ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے ہر دھڑمی کی وجہ سے، اس وجہ سے ان پر مہر لگا دی گئی ہے، تو لہٰذا یہ معذور نہیں ہے، بلکہ ان کے ضد کی وجہ سے ان کو ایسا بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا، اور جو ہے ان کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، حق بات ماننے کو لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ وعلی سمعہم، اور حق بات سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، حق چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود پھر وہ اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضد پر آ گئے ہیں، بضد ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ عذاب کے مستحق ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب اخیر میں ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ وہ متقی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ پر۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، سیدھے راستے پر چلائیے، تو یہ پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ اور یہ بھی ایک جواب ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
یقیناً وہ لوگ جو کفر پر بضد ہوئے برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ حق بات کو قبول نہیں کر پاتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے نگاہوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ تو یہاں سے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی، اور آگے پھر منافقین کے بارے میں بیان ہے۔ انشاءاللہ کچھ وقفے کے ساتھ پھر آئندہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ واٹس ایپ کے تمام گروپ میں ویڈیوز کے لنک کو بھیجیے تاکہ وہ لوگ بھی اس کا حصہ بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔